جی ناظرین السلام علیکم، بہت دنوں کے بعد وی لاگ کر رہے ہیں اور اس وی لاگ میں خاص بات یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کا نام سامنے آ گیا ہے۔ وہ جو ابہام تھا، کنفیوژن تھا، وہ جو نئے نئے بھانت بھانت کے نام چل رہے تھے وہ اب سامنے آ گئے ہوئے ہیں اور اصل کینڈیڈیٹ سامنے آ گیا۔ کینڈیڈیٹ کا نام ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو شائبہ ہی نہیں تھا، کسی کو شک بھی نہیں تھا، اور جناب اچانک ہی ایک نام سامنے آ گیا اور وہ نام سنا ہے کہ ہر سٹیج تک اپروول کے مراحل سے گزر چکا ہے۔ اب چند ہی دنوں میں وہ نام اناؤنس ہو جائے گا۔ یہ نام تمام بڑی پارٹیوں کے اسٹیبلشمنٹ کے کنسنسس سے دیا جا رہا ہے۔ نام ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کا، وفاقی وزیر خزانہ۔ اب اس نام کے حوالے سے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب دینا ہے۔ آج کل میں نے سچی بات ہے ایک بہت کلوز ذریعے سے سورس سے بات کی جو مجھے توقع تھی کہ مجھ سے صحیح بات کہے گا۔ اس نے کہا اسحاق ڈار صاحب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسحاق ڈار صاحب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا اگر یہ اتنا کلوز سورس ہے، یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو صحیح ہوگی، لیکن آج وہی سورس جو ہے اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ نہیں، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اگلے نگران وزیر اعظم ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اتنی کلوز سرکٹ میں رکھی گئی کہ قریب سے قریب لوگوں کو اس کا شبہ تک نہ ہوا، اور آج وہ نام سامنے آ گیا۔ دو تین سوال، کیا پیپلز پارٹی نے اس سے اتفاق کیا؟ جی، پیپلز پارٹی کے اتفاق سے، حالانکہ ابھی شہری رحمان نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اتفاق نہیں کرتے، لیکن اصل میں وہ اتفاق کرتے ہیں۔ زرداری صاحب سے بات ہو چکی ہے، یہ صرف اپنی پولیٹیکل ساکھ بچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ کیوں اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا گیا؟ بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے۔ معاشی پالیسیوں میں تسلسل درکار ہے۔ اب سب کا فوکس معیشت ہے، معیشت ہے، معیشت ہے۔ اس سے پیچھے کوئی ہٹتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے عمران خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ تو اس معیشت والے خانے میں اسحاق ڈار صاحب پوری طرح فٹ آتے ہیں۔ دو بڑی کانفرنسز ہیں اس سارے عرصے میں، اگلے 2-3 ماہ میں، جو مانیٹری پالیسیز کے حوالے سے بہت اہم ہوگی۔ کیا اس میں کوئی نیا وزیر خزانہ آتا تو وہ شرکت کر سکتا تھا؟ نہیں۔ اس میں وہ جس نے IMF کا پروگرام بنایا، ڈیولپ کیا، بجٹ پیش کیا، 7 دفعہ بجٹ پیش کیا پاکستان کا، کوئی ایسا شخص ہی آ سکتا تھا نا کہ جسے سب کچھ کا علم ہو۔ کوئی نیا بندہ تو آ نہیں سکتا تھا۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب کی آنے کی وجوہات ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ویل اکوپڈ ہیں اکانومی کے حوالے سے کہ انہیں تیاری کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اب اس خبر کے بیچ میں بہت سی خبریں ہوتی ہیں۔ اب اس خبر کے بیچ میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو یہ قبول کر لیا، اور ہمارے دوست وسیم عباسی صاحب، انہوں نے بتایا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے وہ ایک فنکشن میں گئے جہاں آرمی چیف جو ہے جنرل عاصم منیر، اسحاق ڈار اور شہباز شریف صاحب تینوں موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی توجہ وزیر اعظم سے زیادہ اسحاق ڈار کی طرف تھی، اور وہ کافی دیر تک سرگوشیوں میں ان سے بات بھی کرتے رہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو انہوں نے کوئی اتنا زیادہ لفٹ نہیں کرائی۔ اچھا، یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے۔ پھر ایک خبر یہ بھی آئی کہ ان کو اسحاق ڈار کے پروٹوکول میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یعنی ان کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے فوری طور پر، اور وہ چیزیں اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کے گرد گارڈ، حفاظتی اور وہ سارا کچھ جو وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور سوال، بہت امپورٹنٹ سوال، وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب، مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے، اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ ہوتے ہیں، تو اگر وہ انٹرم پرائم منسٹر آتے ہیں تو کیا وہ وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں اگر آئندہ جو بھی مخلوط حکومت آتی ہے یا نون لیگ کی حکومت آتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے قانونی طور پہ تو وہ نہیں آ سکتے۔ تو کچھ لوگ یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس دوران بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کی ایک ڈیمانڈ کی، انہوں نے کہا انٹرم پرائم منسٹر آپ اسحاق ڈار کو بنا دیں، لیکن
جب انتخابات کے بعد 5 سال کے لیے جو پرائم منسٹر وزیر خزانہ بنے گا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اب اس پہ ایک کانفلکٹ اور رفٹ کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے پی ایم ایل این وزارت خزانہ پیپلز پارٹی کے حوالے کرنے میں، لیکن یہ ابھی ہوا میں باتیں۔ پھر ایک اور سوال، اسحاق ڈار صاحب امپورٹنٹ آدمی ہیں، تو کیا وہ فارغ ہو جائیں گے؟ اس کے بعد ان کا کوئی رول نہیں ہوگا، وہ کیا کر رہے ہوں گے الیکشن کے بعد؟ تو ان کا رول سنا ہے سینٹ میں زیادہ ہو جائے گا، اور وہ جو پوسٹ ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ چیئرمین سینٹ کی۔ اب چیئرمین سینٹ بھی کوئی چھوٹی پوسٹ تو نہیں ہوتی، چیئرمین سینٹ بھی تقریباً صدر مملکت ہی ہوتا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب وہاں سے وزارت خزانہ چلا سکتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ وہ کمیٹیوں کے وزیر خزانہ بھی ہوتے ہیں اور 132 کمیٹیوں کے سربراہ بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ ڈیلیگیٹ کرنا چاہیں تو کمیٹیوں کی سربراہی کسی اور کو دے دیں، لیکن یہ اسحاق ڈار صاحب کی عادت نہیں ہے، وہ ان کمیٹیوں کی سربراہی بھی خود کریں گے، وزیر خزانہ بھی خود ہوں گے، اس سے بعض اوقات کام تعطل میں بھی رہتے ہیں۔ جو 2-3 خوبیاں ان کے بارے میں پتہ چلی کہ وہ جو ہے بہت محنتی آدمی ہیں، 18-20 گھنٹے کام کرنا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، بہت محنت کرتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ سے بہت لگاؤ رکھتے ہیں، مذہبی آدمی ہیں، بہت سارے ہسپتال، چیریٹی آرگنائزیشنز وہ چلوا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور کبھی بھی اس کی انہوں نے پروجیکشن نہیں کی، جیسے شوکت خانم کا اشتہار ہر وقت چلتا رہتا ہے نا، کبھی آپ نے سنا اتفاق ہاسپٹل، شریف ہاسپٹل، یہ بھی فری ادارے ہیں، فری علاج کرتے ہیں، کبھی اس کا اشتہار سنا؟ نہیں سنا۔ اب ایک آخری سوال رہ گیا ہے، اور آخری سوال یہ ہے، کیا اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم ہو کے کیا وہ وقت پر انتخابات کروا سکیں گے؟ یہ ذرا ٹرکی سوال ہے۔ ٹرکی سوال اس لیے ہے کہ اگر تو انتخابات 2 مہینے کے بعد ہو رہے ہوتے تو اتنا امپورٹنٹ آدمی آپ کو یہاں ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، 2 مہینے کے بعد الیکشن ہو جاتے۔ تو کچھ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انتخابات لیٹ ہوں گے، 1 سال 6 مہینے اتنا ہو سکتا ہے، لیکن ہوگا یہ بہت غلط، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس اصل میں جو انتخابات کا معین وقت ہے 2 مہینے 3 مہینے، اس کے اندر ہو جانا چاہیے۔ ایک اور اینگل بھی ہے اسحاق ڈار کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے کوئی اور ہوتا وزیر اعظم نگران، اور واپسی ہے میاں نواز شریف کی سپٹمبر کے بعد، تو پھر صورتحال کیا ہوتی؟ پھر ان کے حفاظتی اقدامات کیا ہوتے؟ کیونکہ یہاں تو کچھ لوگ ہیں جو ان کی جان کے در پہ ہیں۔ عمران خان نے لوگوں کے ذہنوں میں جو زہر بھرا ہے، اس حوالے سے تو لوگ خون کے پیاسے ہیں۔ اس وقت کیسا استقبال ہوگا؟ کون استقبال کرے گا نواز شریف کا؟ نگران حکومت تو نہیں کرتی، لیکن اگر نگران حکومت میں نواز شریف کے سمدھی دست راست بیٹھے ہیں تو وہ یقیناً ان کا شایان شان استقبال ہوگا، اور نواز شریف کو اس بات کا بڑا کنسرن ہے، بڑی غرض ہے کہ ان کا استقبال کیسے ہوتا ہے۔ وہ کوئی 2 سال سے اس پر تیاری کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا اسحاق ڈار پر بہت زیادہ ٹرسٹ ہے، اتنا زیادہ ٹرسٹ ہے کہ لندن میں جب نواز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار ہوتے تھے، اسحاق ڈار کی مرضی کے بغیر کوئی شخص نواز شریف سے مل نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ فون پر بھی جو باتیں ہوتی تھیں، مطلب کسی کو فون کرنا ہے تو وہ بھی اسحاق ڈار کی انڈورسمنٹ سے، مرضی سے، اجازت تو نہیں لیکن اسحاق ڈار کے علم میں ہوتا تھا کہ اس شخص سے بات کرنی ہے، اس شخص سے بات نہیں کرنی، یہ وہ فیصلے کرتے تھے، اتنے کلوز آدمی تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، 2017 کے مقام پر وہ معیشت کو لا سکتے ہیں۔
ماضی میں بھی وہ لے کے آئے ہیں، بڑے پروجیکٹس بھی کیے ہیں، اور اس دفعہ بھی وہ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ ایسا کیا جائے کہ جیسے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم دنیا کی 20 بڑی معیشتوں میں داخل ہونے لگے ہیں، تو وہ 20 بڑی معیشتوں میں داخل ہو جائیں گے، تو اس سے ظاہر ہے اب پاکستان کا تو نقشہ ہی بدل جائے گا۔ دوسرا، بڑے پروجیکٹ سی پیک اور یہ جو ایگریکلچر کا آرمی کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، آئی ٹی کا جو سسٹم ہے، اس کے حوالے سے وہ بڑے لیول پر، بڑے کینوس پر سوچ سکتے ہیں۔ مطلب یہ اسحاق ڈار صاحب وہ وزیر خزانہ نہیں ہے جو اینگرو کو تباہ کر کے ہیں، وہ اسد عمر صاحب تھے، وہ اسی کینوس پہ کھیلتے تھے، آخر میں ہمیں کرونا سے بچنے کے طریقے اور ویکسین کی ٹائمنگ بتاتے رہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کینوس بڑا ہے، میرے خیال میں یہ خوش آئند خبر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم ہوں گے، لیکن اس سے ایک بڑا سوال کریٹ ہوتا ہے کہ انتخابات کے بعد اگر پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی حکومت آتی ہے، اس وقت وزیر خزانہ کون ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔